دنیا بھر کے مسلمان فلسطین سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ فلسطین کو اسلامی تاریخ میں کیا مقام حاصل ہے؟ اس مقدس سرزمین کے بارے میں آج آپ کو 27 ایسے ایمان فروز معلومات فراہم کی جائیں گی جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہوں گی۔ نمبر 1، فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جس کی قوم پہ اس جگہ یعنی فلسطین میں نازل ہوا تھا۔ نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر کروایا۔ نمبر 5، حضرت سلمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 6، چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی بھاگے ساتھیوں سے کہا تھا اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہیں اس ملک میں واقع اسکان شہر ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی انمل یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا۔ نمبر 7، حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ نمبر 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے اس شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ نمبر 9، اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے جن میں ایک حضرت مریم علیہ السلام کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک بھی ایک معجزہ ہے۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ نمبر 11، ولادت کے بعد جب عورت اپنے جسمانی کمزوری کی انتہا پہ ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم علیہ السلام کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے جو فلسطین میں ہی پیش آیا۔ نمبر 12، قیامت کی علامات میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پہ واپس تشریف لانا اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ نمبر 13، اسی شہر کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ نمبر 14، بعض روایات کے مطابق فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ نمبر 15، اسی شہر میں یاجوج ماجوج کا زمین پر قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ نمبر 16، اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ نمبر 17، فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ نمبر 18، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پہ جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس تشریف لائے تھے۔ نمبر 19، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی، اسی طرح فلسطین میں ایک بار پھر تمام انبیاء علیہ السلام کا مسکن بن گیا۔ نمبر 20، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا زمین پہ سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام یعنی کہ خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 برس کا۔ وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اعتراض کے فتنے اور دیگر کئی مشکلات سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام یعنی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ نمبر 12، اسلام کے سنہری دور یعنی دور فاروقی میں دنیا بھر کے فتوحات کو چھوڑ کر میز فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چل کر یہاں پر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ نمبر 23، دوسری بار معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کو دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ نمبر 24، بیت المقدس کا نام قدس قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد الاقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ نمبر 25، مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریف جیسی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینی نازل ہوئی تھی تو ابن عباس کہتے ہیں ہم نے بلاد شام کو تین انجیر سے، بلاد فلسطین کو زیتون اور طور سین کے مصر کے پہاڑ کوہ طور پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کرتے تھے سے استدلال کیا۔ نمبر 26، قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حقیقت میں اس مقدس سرزمین فلسطین کی وارث ہے۔
نمبر 27، فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔